رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مخلوقات مخلوق ہونے میں برابر ہیں کیونکہ رب کی مخلوق ہے، لیکن مخلوقات کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسانوں کے اندر رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کو برابر نہیں بنایا، انہی انسانوں کے اندر نبی اور رسول بھی آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا یہ رسول ہیں، ان کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو ہیں بشریت میں، لیکن ان کی بشریت عام بشریت جیسی نہیں ہے، ان کی بشریت بھی خاص بشریت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ کوئی حسین ہے تو کسی کے پاس حسن کی کمی ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کسی کی رنگت سفید ہے، کسی کی رنگت سانولی ہے، کالی ہے، کسی کو اللہ رب ذوالجلال نے مال زیادہ عطا فرمایا ہے اور کوئی صرف گزر اوقات اس کی صرف مشکل سے چل رہی ہے۔ سب لوگ برابر نہیں ہیں، مال و دولت میں بھی، حسن و جمال میں بھی، کمالات میں بھی۔ کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی چست ہے تو کوئی سست ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ بھی لیتے تھے، اس کے اوپر سوار بھی ہو جاتے تھے، لیکن یہ خصوصیت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال نے جسم مضبوط عطا فرمایا ہوتا ہے، جان زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا قد بڑا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا قد پست ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو برابر نہیں بنایا۔ اگر ہم لوگوں کو برابر بناتے تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم تمام انسانوں کو برابر بنا دیتے اور سب کو دولت ایک جیسی دے دیتے تو فرمایا زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کے اندر فرق بنایا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ہر بندے کے پاس دولت ہو، ہر بندہ دولت مند ہو، تو یہ جو گلی کے اندر کوڑا پڑا ہوتا ہے، کیا ٹرک اٹھا کر کوڑا لے کر جاتا؟ ٹرالی والا آتا وہ کوڑا اٹھا کر لے کر جاتا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس خود دولت ہوتی۔ وہ کہتا کہ بھئی کوڑا پڑ رہے میرا کیا کام ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے گھر کے اندر، گھر بڑے ہیں تو گھر میں کام کرنے کے لیے بندے رکھے ہیں، اگر وہ کام کرنے والے بندے ان کے پاس بھی دولت ہوتی تو آپ کے گھر کا نظام کیسے چلتا؟ میں مکان بنا رہا ہوں یا آپ مکان بنا رہے ہیں، مستری کے پاس دولت ہوتی، اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے سب کو برابر بنایا ہوتا تو کیا مستری آپ کے مکان بنانے کے لیے کیا آپ کو دیہڑی کا ٹائم دیتا؟ بس ٹھیک ہے بھائی تسی آرام کر رہے ہو تو ایسی بھی آرام کر رہے ہیں، اللہ سارے نے برابر بنایا۔ مزدور آتا گھر پہ؟ بولیے۔ کپڑا بنانے والے کیا کپڑا بناتے؟ تو انسان کا نظام کیسے چلتا؟ یہ کپڑا جو ہے مثال کے طور میں نے پہنا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، کسی ہڈی پہ بنا ہوا ہے یا کسی مشین پہ بنا ہوا ہے، تو کوئی بنانے والا تھا نا۔ وہ بنانے والا کیوں بنا رہا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو پیسے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ یہ کپڑے والا کام
نہ کرتا تو اللہ فرماتا ہے زمین کے اندر فساد ہو جاتا، کوڑا اپنی جگہ پہ پڑا ہوتا، تمہارے گھر کی دیواریں بھی نہ بنتی، تمہاری گھر کی چھت نہ بنتی، تمہارے گھر کے اندر کام کرنے والا کوئی نہ ہوتا، تمہارا کوئی ملازم بھی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کے اندر فرق اس لیے بنایا ہے کہ کائنات کا نظام چلتا رہے، ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو چیز ملتی رہے، وہ کوشش کرتا رہے اس کو چیز ملتی رہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم برابر بنا دیتے تو نظام نہ چلتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کے اندر بھی فرق رکھا ہے، مال و دولت میں بھی فرق رکھا ہے، کسی کے کاروبار کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ کوئی چھوٹا کاروبار ہے تو کوئی ہول سیل کا کام کر رہا ہے جی، کوئی پاکستان سے لوکل چیز لے کر خرید رہا ہے اور آگے بیچ رہا ہے، کوئی باہر سے اچھی چیز منگوا رہا ہے۔ کیوں منگوا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق اس کے لیے رزق لکھا ہے۔ کوئی غریب ہو کر کھا رہا ہے، کوئی امیر ہو کے کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے برابر نہیں بنایا۔ اب انسان ہو کر بھی چاہے مالی لحاظ سے ہو، چاہے جانی لحاظ سے ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا قد چھوٹا ہے فلاں کا قد بڑا ہے، میرے پاس طاقت نہیں اس کے پاس طاقت ہے، میرے پاس صحت نہیں اس کے پاس صحت ہے، میرے پاس دولت نہیں اس کے پاس دولت ہے، میرے پاس حسن و جمال نہیں اس کے پاس حسن و جمال ہے، میری رنگت ٹھیک نہیں اس کی رنگت ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے فرق پیدا کیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر تم بولو گے کہ میرے پاس ہو اگلے کے پاس نہ ہو، یا میرے پاس ہو باقی پوری دنیا مجھ سے کم ہو، تو اللہ فرماتا ہے مجھے خبر ہے میں نے کس کو کتنی اوقات میں اور کتنی اس کی حد میں رکھنا ہے، اس کے اندر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ محلے میں یا رشتہ داری کے اندر کسی کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے یار ایدے کول آ گیا ہے، اے اللہ ایدے کول لے لے، اس دی آکڑ نہیں مکدی پئی۔ ایک وہ بندہ ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو تم دعا کرتے ہو اے اللہ انہوں دیتا ہے، اے تیری راہ خرچ کر رہا ہے مولا کریم مینوں بھی عطا فرما، انہوں بھی عطا فرما، مزید دے، اے اللہ اس کو جو دیا ہے اس پر مزید عطا فرما کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کو مزید برکت دے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ ایک یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش کرنا جائز ہے۔ ایک یہ خواہش ہوتی ہے اے اللہ اس کو دیا ہے تو کیوں دیا ہے، ایک یہ خواہش کرنا ہے۔ یہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ اے اللہ اس کو کیوں دیا ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور ساری بگاڑ کا باعث یہی چیز ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اے اللہ اس کو کیوں دیا ہے، اس سے لے لے مجھے دے دے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ بظاہر تمہارے کہنے پہ تو رب ذوالجلال اس کو دے نہ دے، لیکن تمہاری اوقات کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ جو حسد دل میں پیدا ہوئی ہے یا بغض پیدا ہوا ہے اور یہ خواہش پیدا ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پہ اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑے بگاڑ کا سبب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب ذوالجلال نے تخلیق فرمائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب ہم نے تخلیق فرمائی تو ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں آئے گا، خون ریزیاں کرے گا، فسادات کرے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری تعریفیں کرنے کے لیے، تیری شانیں بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے تمام فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ بشر ہے جس کی ہم نے تخلیق فرمائی ہے، اس کو سجدہ کرو۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ سب نے سجدہ کر لیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے. کیوں؟ کہتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ لاکھوں سال کی ہوئی عبادت اور فرشتوں کے اندر ایک نمایاں مقام مرتبہ رکھنے والا تھا. کہتا ہے کہ میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنے ہیں مٹی سے. مٹی آلہ نہیں ہے، آگ آلہ ہے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے. میں کیوں سجدہ کروں؟ ایک تو اس نے انکار کیا رب کے حکم کا. دوسرا اس کے اندر حسد کیا پیدا ہوا کہ بھئی اتنا مقام مرتبہ رکھنے والا تھا میں، اور اتنا نمایاں مقام تھا میرا، میں اور سجدہ کروں حضرت آدم کو. بھئی اتنا نہیں سوچا کہ اس کو بنایا بھی رب نے ہے، مجھے بھی رب نے بنایا، اور رب کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، رب نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرو. انکار کر رہا ہے. ایک تو شان کے اندر کمی کر رہا ہے، ان کی شان پر انگلی اٹھا رہا ہے. دوسرا رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میرا مقام زیادہ تھا، اس کا مقام کچھ بھی نہ تھا. اب تخلیق فرمایا گیا ہے، اب اس کا مقام مجھ سے بھی بڑھ جائے گا. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیوں ہوا کہ دل کے اندر حسد پیدا ہوئی. یہ اس حسد کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل، ایک حسن کا ایک نمونہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو یوسف اتنا حسین ہے، اس یوسف کا رب کتنا حسین ہوگا. رب ذوالجلال قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ستارے جھکے، چاند سورج جھکا. والد کو بات بتائی کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کہنا. کیوں؟ تمہارے بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب بات کہاں پہنچی؟ بات نکلی بھائیوں تک پہنچی. بھائیوں نے اٹھا کے وہ حسین و جمیل یوسف جس جیسا کائنات میں حسین کوئی نہیں تھا، اس یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ یوسف بازار مصر میں بکے. وہ یوسف انہوں نے جیل کی صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کی. کیوں؟ بھائیوں کے دل کے اندر جو بغض پیدا ہوا تھا، کیونکہ بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ رب ذوالجلال کی ایک خاص توجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے والد بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے والد ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب والد کی محبت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینکا یا نہیں پھینکا؟ اور کیا کہتے ہیں؟ نحن عصبہ، ہم تو ایک جماعت ہیں. ہمارے والد ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے. یہ جو دل میں بات پیدا ہو گئی نا کہ وہ حسین ہے، اس کو خواب بھی ایسا آیا ہے، اور ایسا خواب جس کو آ جائے اس کے اندر نبوت کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں. وہ جو بغض پیدا ہو گیا، اس بغض کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو پریشانیاں اٹھانی پڑی یا نہیں؟ تو یہ جو حسد ہے نا، حسد یہ بیماریوں کی جڑ ہے، روحانی بیماریوں کی جڑ ہے. اس کی وجہ سے اور بھائی کسی کو مال رب نے دیا ہے، وہ وسیم صاحب ان کی زبان میں کہتے ہیں سردہ کیوں ہے دعا چکر. وہ سرائکی میں کہتے ہیں سردہ کیوں ہے دعا چکر. تو بھائی اگر رب ذوالجلال نے کسی کو کوئی چیز تم سے بڑھ کر دی ہے تو جلتے کیوں؟ دعا کرو مولا کریم اس کو مزید عطا فرما. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی حسین پیدا ہو گیا، کسی کا جناب وہ کاروبار بڑھ گیا ہے، کسی کے پاس مال و دولت بڑھ گیا ہے، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، یار ادھے کول کیوں ہے، کاش میرے کول ہوندی. پھر ذہن میں یہ خیال آتا کسی کول بھی نہ ہوندی جی میرے کول ہوندی. ایسا ہے کہ نہیں؟
یہ حسد ہے. بھائی دعا کرو, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تمہیں بھی دے گا, لیکن یہ دعا کرو اے اللہ اس کو دیا ہے مزید عطا فرما. یہاں پر آ کر جو ہے نا انسان کی میں اور آکڑ, غرور, حسد ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ اس کو مزید دے, اے اللہ اس کے رزق میں مزید برکتیں دے, اے اللہ اس کے مال میں مزید برکتیں دے, اے اللہ وہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے, اے اللہ اس کو دیا ہے نا مجھے بھی عطا فرما, اے اللہ اس کو دیا ہے مزید عطا فرما, اے اللہ مجھے بھی عطا فرما. یہ طریقہ کار ہے. یہ کہنا بڑا مل گیا اس نو یار, بڑا کما رہا ہے, کیا بات ہے یار, اے اللہ ادھے کول بھی نہ ہوئے صرف میرے کول ہوئے, یہ حسد ہے. اور یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے, انسان کے ایمان کو. کیوں؟ جس کو مال ملا ہے کس نے دیا ہے؟ بولیے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے یا نہیں؟ جب ایک انسان کہتا ہے اس کے پاس نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کو سمجھا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رب پر یقین نہیں, رب کا تمہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ رب کوئی اچھے برے کو جانتا ہے. معاذ اللہ, رب نے اس کو دیا ہے تو اپنی مرضی منشا سے دیا ہے, تم اس سے لینا چاہ رہے ہو رب کی مخالفت میں. رب دے رہا ہے اور تم اس سے لینا چاہ رہے ہو, تو رب کے مخالف چلے یا نہیں؟ اس کو بغض اور حسد کہا جاتا ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے دل کے اندر حسد اور ایمان یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. یا حسد ہوگا یا ایمان ہوگا. اگر حسد آ گیا تو ایمان گیا, ایمان آ گیا تو پھر حسد کو چلا جانا چاہیے. اگر حسد نہیں گیا, انسان کے اندر بغض ہے, انسان کے اندر حسد ہے, کسی کے مال کے بارے میں سوچتا ہے اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے, یہ رب اس سے لے کر مجھے دے دے. جب یہ خیال ذہن میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لو میرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کے دل کے اندر حسد اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. اگر حسد ہے تو مطلب ہے کہ ایمان, اگر ایمان ہے تو پھر حسد نہیں ہوگا. بس بندہ یہی کہے گا اے اللہ اس نو دیتا ہے میں نو بھی دے. کوئی سمجھ آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. انسان کی نیکیاں حسد کے ساتھ, بغض کے ساتھ یوں جل جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. آگ کے اندر لکڑیاں ڈالی, جلتی ہوئی آگ کے اندر چاہے جتنی مرضی لکڑی ڈال دو, آگ ایک مرتبہ بڑھے گی اور جو خشک لکڑی تھی گئی, وہ جو آگ کے اندر لکڑیاں پڑی تھی سب کی سب گئی. اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل کے اندر حسد رکھو گے, کسی کے لیے کینہ رکھو گے, کسی کے لیے بغض رکھو گے, تو فرمایا کہ تمہاری نیکیاں یوں جلتی چلی جائیں گی جس طرح آگ کے اندر لکڑی جل جاتی ہے. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, دیکھیں جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے, بدن اٹھا کر قبرستان لے گئے, روح فرشتے لے گئے, مال و دولت عزیز و اقارب نے آپس میں بانٹ لیا. اب انسان کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ وہ انسان کی نیکیاں جو دنیا میں کیا تھا وہی ہماری ضرورت ہے نا. بولیے ہماری ضرورت کیا ہے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو چیز ہمارے پاس رہے گی وہ ہماری نیکیاں ہیں. ہم نے کہیں مسجد بنائی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کسی یتیم کا چولہا جلایا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کسی بیٹے کو پڑھایا تھا وہ آگے قرآن پڑھا رہا ہے وہ علم ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کوئی ایسا فلاح کا کام کیا تھا وہ ہمارے ساتھ رہے گا, ہم نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا تھا
کنواں کھدوایا تھا، پانی فی سبیل اللہ دے دیا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب ہمارے پاس کیا چیز رہنے والی ہے؟ جسم تو کفن کے اندر لپیٹ کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، مال عزیز و اقارب، بیٹے بیٹیاں، جو بھائی آپس میں جناب ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، جیسے ہی وہ مال دیکھیں گے ان کی آنکھیں اور ان کا تیور بدل جائے گا، وہ تمہارا مال لے کے اڑ جائیں گے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کچھ وقت پہلے باپ کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، کل ہماری اولاد کے پاس ہوگا، اس کے پاس بھی نہیں رہا، ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا، اپنے اگلے کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود عزیز و اقارب آپس میں جھگڑیں گے۔ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو وہی چیز ہے جو ہم نے دنیا میں کمائی تھی، وہ نیکیاں، وہ اچھے اعمال، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کو جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو دنیا کے اندر ہے نا اس نے نیکیاں کمائی تھی اور اچھے کام کیے تھے، اس نے بڑے بڑے نیک کام کیے تھے، لیکن جب قبر میں پہنچے گا اس کے پاس کوئی اس کا عمل باقی نہیں رہے گا۔ مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا فلاں کام بھی تھا، میں نے سڑک بھی بنوائی تھی، میں نے مدرسہ بھی بنوایا تھا، میں نے فلاں نیک کام بھی کیا تھا۔ مولا وہ ساری نیکیاں نظر نہیں آ رہی تو رب کی طرف سے حکم آئے گا تو دنیا کے اندر تم لٹاتے بھی تو رہے ہو۔ مولا کریم کیا لٹاتا رہا ہوں؟ فرمایا تم نے فلاں کے لیے بغض پالا تھا، تم نے فلاں کے لیے کینہ پالا تھا، تم نے فلاں کے لیے حسد رکھا تھا، تم نے فلاں کا بغض اپنے دل میں رکھا تھا، ہم نے اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں جلا ڈالی ہیں۔ مولا کریم فلاں نے کی، فرمایا تم نے فلاں کو گالی دی تھی نا، تمہاری وہ نیکیاں بھی گئی۔ تم نے فلاں کے ساتھ بغض رکھا تھا نا، تمہاری فلاں نیکیاں گئیں۔ تم نے فلاں گناہ والا کام کیا تھا نا، تم نے شراب پی تھی نا، تم نے کسی کی غیبت کی تھی نا، تم نے کسی کے ساتھ حسد رکھا تھا نا، تم نے کسی کے ساتھ کینہ رکھا تھا نا، تمہاری فلاں نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ مولا کریم یہ فلاں گناہ مجھے اپنے نامہ اعمال میں نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ جب تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تمہاری نیکیاں بھی گئی، اللہ فرمائے گا تمہاری نیکیاں بھی ضائع ہو چکی ہیں، جو تم نے دنیا کے اندر کمائی کی تھی وہ سب لٹ چکی ہے۔ جب وہ سارا مال جو دنیا کے اندر تم نے کمایا تھا، نیکیوں کا مال، وہ ضائع ہو گیا تو فرمایا کہ اب دوسروں کے گناہ اٹھا کر وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ مولا کریم میرے پاس تو نیکی بچی کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا اب ان کا گناہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مصبر ایک بوٹی ہے، کسی درخت کا رس ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ کڑوا ہے، ایوا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ درخت کا رس جو انتہائی زیادہ کڑوا ہے، اس کو شہد میں ملا دو، شہد کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ بولیے، میٹھا ہے نا، دل کو لگنے والا ذائقہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے اندر وہ مصبر بوٹی یا اس درخت کا، کڑوے درخت کا رس جب اس شہد کے اندر ڈال دیا گیا تو اس شہد کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اب وہ شہد کھانے کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، اب تم نے اس کو ضائع ہی کرنا ہے۔ فرمایا جس طرح شہد کے اندر یہ کڑوی بوٹی پڑ گئی، فرمایا کہ یہ بوٹی کی وجہ سے وہ شہد ضائع ہو گیا، فرمایا اسی طرح تمہارے اعمال کے اندر جب حسد داخل ہو گیا ہے، فرمایا تمہارے اعمال کو بھی اسی طرح ضائع کر دیتا ہے، تمہارے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں پھر بتا دوں حسد کیا ہے؟ بندہ کسی کے بارے میں کہتا ہے یار اودے کول نہ ہوئے میرے کول ہوئے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس نے چمکدار سفید کپڑے کیوں پہنے ہیں، وہ تو اپنے کپڑے پر جناب داغ بھی نہیں آنے دیتا، کیوں اس کا لباس ایسا ہے، کیوں اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، کیوں اس کے پاس مال ہے؟ اے
اللہ اس سے لے مجھے دے، یا صرف اتنا کہ اس کے پاس نہ رہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر مصر کا قاری یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے، توجہ ہے، مصر کا قاری یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے، مزہ آئے گا یا نہیں؟ کوئی عربی قاری ہو قرآن پڑھے، اہل زبان ہے، پھر قرات کا ماہر ہے، قرآن پڑھے، مزہ آئے گا یا نہیں؟ اچھا ایک پڑھا لکھا قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اچھی آواز ہے تو مزہ آ رہا ہے، تو جس محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ جب پڑھتے ہوں گے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک حبیب جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح، یہ پوری رات قرآن کی تلاوت سنتے رہتے۔ رات کو مشورہ یہ کیا ہوتا تھا کہ بھئی جو مرضی ہو جائے، امام الانبیاء جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کا قرآن نہیں سننا، کیونکہ جو سنتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ رات کو مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں سننا، کوئی بھی ان کے قرآن کے وقت قریب نہیں جائے گا، لیکن صبح کی جب پوری رات گزرتی ہے، صبح کی روشنی ہوتی ہے، تو جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، سامنے ابو جہل کھڑا ہے، وہیں پہ جناب ابو سفیان کھڑا ہے، وہیں اخنس بن شریح کھڑا ہے، تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یار راتی مشورہ کیتا سی امام الانبیاء دے قرآن نہیں سننا، تسی کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے تھے تم کیوں آئے ہو؟ تو کہتے تھے مزہ ہی اتنا ہے، بس آج دی گال پکی ہے، بس اس تو بعد نہیں آنا۔ رات ہوتی پھر تینوں کونے پکڑ کے کھڑے ہوتے، اللہ کے پاک محبوب قرآن کی تلاوت کرتے، یہ پوری رات سنتے رہتے، پھر صبح اکٹھے ہو جاتے۔ کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ بار بار وہ اکٹھے ہوتے۔ پھر انہوں نے ایک دن سوچا، ابو سفیان کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے جب کلمہ پڑھ لیا، بعد میں تو صحابی رسول بن رہے ہیں نا، اس وقت نہیں پڑھا تھا۔ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، یار جس کے قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، ہم اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان سے جا کے قرآن سنیں۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، قرآن کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اتنی تاثیر ہے، تو جو رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور اس کی تشریح کو لوگ سنتے ہوں گے تو کیسا اثر ہوتا ہوگا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اچھا ابو سفیان کہنے لگا، یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم بار بار اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں، رات نو قسم چک دے ہیں، صبح پھر جناب رسول اللہ کا قرآن سنن واسطے اکٹھے ہوندے ہیں، بار بار ہم قسم توڑ رہے ہیں، یار کیوں نہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اخنس بن شریح کہنے لگا، یار بالکل بات تو یہی ہے کہ ہمیں تو یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، چلو جا کے ابو جہل سے بات کرتے ہیں۔ وہ بھی تو رات نو ساڑھے نال ہی ہوندہ ہے، ہمیں چھپ کے سن رہا ہے لیکن نال ہی ہوندہ ہے، اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، آخری فیصلہ وہی کرتا تھا۔ اس کے پاس پہنچے، دیکھو نا یار ہم روزانہ رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ یار دسو دے صحیح، جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں کیا وہ کلام رب کا اصل کلام ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ یار بتاؤ اس کی زبان سے جو تاثیر ہے قرآن کی، کائنات میں ایسا حسین قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کلام بھی بے مثال ہے، آواز بھی بے مثال ہے، پڑھنے والا بھی بے مثال ہے، تو ایسا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ بالکل یار بات تو ٹھیک ہے، یار کیوں نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں؟ اس نے کہا نہیں۔ او بھائی کیوں؟ کہا یار دیکھو خانہ کعبے کی خدمت ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، آب زمزم کی خدمت ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پھر وہ سردار کیوں؟ وہ بھی عربی، ہم بھی عربی، حالانکہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، مجھے سردار ہونا چاہیے تھا، میں سردار نہیں، وہ سردار بنا ہے، حالانکہ قبیلہ ایک ہے، علاقہ ایک ہے، زبان ایک ہے، تو وہ سردار کیوں ہے؟ یہ کیا تھا؟
یہی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دل سے اس بات کو نکالو، نہیں تو پارٹی ابو جہل والی ہو جانی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہی دعا کرنی چاہیے۔ کسی کا مال و دولت دیکھو تو یہ کہو مولا کریم اس نو دیتا ہے، میں نو بھی عطا فرما، مولا کریم اس کے رزق میں مزید برکت عطا فرما۔ جب اس کے لیے دعا کرو گے نا تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے دل سے حسد کو دور فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے پہلے بیان کیا ہے نا، سڑ نہیں، سڑیا نہ کر دعا چکر، ہاں جلو مت، دعا کرو۔ یہ نہ کہو کہ اس کو کیوں ملا ہے، یہ دعا کرو اے اللہ اس کو دیا ہے مزید عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو نہیں پسند فرماتا۔ یار بڑا کما رہے آج کل، یار کما رہے تو ماشاءاللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے، اے اللہ مزید برکت عطا فرما، یہ دعا دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حسد، یہ بغض، یہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور پھر چاچے مامے دے پتر، یہ تو معاشرے کے اندر مشہور ہے، وہ تو مشہور ہے۔ اور چھوڑو، سگا بھائی مال نظر آیا دوسرے بھائی کے پاس تو دوسرے بھائی کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اس کا مکان کیوں چنگا، اتنے بڑا مکان بنا رہا، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں، اس کا کاروبار اچھا ہے میرے پاس کاروبار نہیں، اے اللہ اس سے لے لے، پاویں مینوں بھی نہ دے۔ مطلب یہ جملہ جب یہ کہا نا کہ اے اللہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے پاویں مینوں بھی نہ دے لیکن اس کو بھی نہ ہوئے۔ ایڈا یار تو کوئی خناس آدمی ہے کہ نہیں یہ معاملہ؟ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، ایسی بیماریوں کو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دور فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ محفوظ رکھے۔